طرح سے بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ جیسے مکہ مکرمہ میں کچھ مشرکین مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ مٹی اٹھا کر کے انہوں نے یوں لگا لیا بیٹھے بیٹھے، کہا میں ہم بھی سجدہ کر لیے. کسی چیز کو زمین کی اس طرح سے اٹھا کر کے لگا کر کے پیشانی پر کہا کہ ہم بھی سجدہ کر لیے. نہیں، سجدہ جھکنا پایا جانا چاہیے. جب آپ کا سر جھکنا نہیں پایا جائے گا تب وہ سجدہ نہیں. اب یہاں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. بیمار لوگ جو بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان کی ناک اور پیشانی تو لگتی نہیں، کرسی پر بیٹھنے والوں کی وہ تو تھوڑا سا اس طرح سے جھکتے ہیں، تو یہاں پر جو سجدہ ہے ان کا مستثنا ہے، یعنی ایکسیپشن ہے ان کی بیماری کے لیے یا عذر کی وجہ سے، کسی بھی عذر کی وجہ سے. تو سجدے کی وہ دوسری کیفیت ہے. جیسے وضو کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. تو اس میں یہ نہیں پوچھ سکتا آدمی کہ مٹی سے کلی کیسے کرے گا، مٹی سے ناک میں پانی کیسے چڑھائے گا. وہ ساری چیزیں اس کی ہٹ جاتی ہیں. تیمم میں صرف دو ہی چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک مسح کرنا ہے چہرے کا اور دوسرا مسح کرنا ہے ہاتھوں کا. نہ ہی مٹی لے کے مسح کرنا ہے، نہ ہی مٹی سے کلی کرنا ہے. تو ساری چیزیں ہٹ گئیں. تو وضو کا قائم مقام تیمم ہو گیا. اسی طرح سجدہ جو زمین پر ہم کرتے ہیں اس کا قائم مقام، اس کا بدل جب بیٹھ کر کے معذور کر رہا ہے تو اس کا سر جھکانا ہی سجدہ ہے. اور اگر کوئی بیٹھ کے بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے، سو کر کے رہنے والا ہے بستر پر، تو وہ سجدہ کیسے کرے؟ اس کے لیے بھی شریعت طاہرہ نے فرمایا کہ وہ اشاروں سے سجدہ کرے. وہ اپنی آنکھوں کو نیچے تک جھکائے اور اتنی دیر وہ تسبیح پڑھے، پھر آنکھوں کو اٹھائے. یہ اس کا سجدہ ہے. معاف تو نہیں ہے آپ کو آخری دم تک. ہاں، سجدے سے نہیں چھٹکارا ہے. اور کیوں چھٹکارا چاہتے ہو؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اقبال نے کیا بہترین بات کہی ہے. مطلب سمجھتے ہو، یہ ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کو تم بوجھل سمجھ رہے ہو، بھاری سمجھ رہے ہو، ہر جگہ جھکنے سے بچا لیتا ہے. ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مطلب کیا ہے؟ ادھر ادھر جتنی جگہ تم جھکتے ہو، اللہ کا یہ سجدہ تمہیں ہر جگہ جھکنے سے بچا لے گا. تو یہ سجدے کے متعلق اور کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. مسائل شرعیہ میں بہت سارے لوگوں کے سجدے صحیح طریقے کے ہوتے نہیں، اس کے لیے مجھے یہاں بات کرنی ہے. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سجدہ کیسا تھا، یہ صحابہ اکرام نے ہمارے سامنے نقل کر کے بتا دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو پہلے آپ کے گھٹنے لگتے، پھر آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر ہوتے، پھر آپ کی ناک، پھر آپ کی پیشانی اس طرح سے لگتی. یہ سجدے کی کیفیت ہوتی. سجدے کے اندر کتنی چیزیں لگتی ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ کتنی چیزیں ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ کتنی چیزیں لگنی چاہیے؟ اندازہ ہے آپ کو؟ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پیروں کی پوری انگلیاں. اگر انگلی کو الگ 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 کاؤنٹ کرو گے تو زیادہ ہو جائیں گے. 20 انگلیاں ہی ہو گئی، 2 گھٹنے ہو گئے، پھر ناک اور پیشانی. یہ اعضاء جسم کے جب بندے کے زمین پر لگتے ہیں تب وہ پورا سجدہ قرار دیتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سجدے کی لذت عطا فرمائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی لیے مناجات کرنے والے، دعائیں کرنے والے صوفیہ اکرام وہ سجدے میں دعائیں کرتے تھے، کیونکہ بندہ زیادہ سجدے میں قریب ہوتا ہے. اور یہ ایک سجدے ہی کی تو بات ہے. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سجدے میں چلی جاتی تو فجر کی اذان ہو جاتی تھی، اور پھر وہ سر اٹھاتی تو یہ کہتی کہ اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہوتا. سجدے کے سلسلے میں آپ جتنی تحقیقات سنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اچانک ایک دن نکل پڑے اور کسی کو نظر نہیں آئے. صحابہ اکرام ڈھونڈتے رہے اور پھر بے چینی اتنی پھیل گئی کہ صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاشتے تلاشتے ہر طرح سے بے قرار ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے. ایک چرواہے سے آپ نے پوچھا
بکریوں کے چرانے والے سے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو نے یہاں پر دیکھا کہیں؟ اس چرواہے نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم اللہ کے رسول کون ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ اس پہاڑ کے غار میں ایک شخص کوئی زمین پر سر رکھ کر کے اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، اس کے رونے کی، اس کے آہ وزاری کی آواز سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ سوائے رسول اللہ کے کوئی نہیں۔ جب وہ قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا، اور اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے، تو اپنی امت کے لیے وہ بھی ایک سجدہ ہے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، حضور کا وہ سجدہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے تو سیدہ کائنات بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ منظر کیسا تھا جب 3 دایاں آئی تھیں، حضرت بی بی آسیہ، حضرت مریم، حضرت حوا، اور اس کے بعد اچانک ان کے چہرے پر ایک نور کی شعاع چمکی، پلک جھپکتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ وہ پیدائش کی کیفیت بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جب وہ پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں تھے، حضور تشریف لائے تھے دنیا میں تو سجدے کی حالت میں دیکھا حضرت بی بی آمنہ نے، نہ کوئی آلائش، نہ کوئی ناپاکی، جسم کے اوپر کوئی میل نہیں، ایسا غسل دیے ہوئے آئے۔ تو سجدہ جو ہے ہر جگہ آپ کو بلندی پر لے جانے والا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی سن لو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رکع فجل من رکع فجل، جو اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا وہ اتنا ہی بزرگ بنا دیا جائے گا۔ تم جھک کر کے دیکھو، یہاں سے جو اکڑ گیا ہے وہ ذلیل ہی ہوتا رہے گا۔ ومن رفع فذل، اور جو اٹھا دیا اپنا سر، نہیں جھکنا چاہتا ہے، وہ ذلیل ہی ہوتا رہے گا۔ اولیاء کاملین سب کے سجدوں کے متعلق اگر آپ دیکھیں گے، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے۔ اب یہاں پر سجدے کی بات آئی، یہ فضیلت صرف ہم نہیں بتاتے، دوسرے فرقے والے بھی بتاتے ہیں۔ اب وہاں ہوتا کیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اور جو متقی پرہیزگار جنتی لوگ ہیں، ان کی نشانی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ جنتیوں کی نشانی بتاؤں، اللہ فرماتا ہے، اور اسی کو وہ جماعت والے یوں بتاتے ہیں کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کا نشان ہوگا، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے، اس لیے وہ شامی کباب بنا لیتے ہیں گھس گھس کے۔ اور سنی بھی تو نماز پڑھتے، ہم بھی برسوں سے بچپن سے نماز تو چھوڑتے نہیں، لیکن ہمارے نہیں آتے، اور کچھ کے بہت کالے کالے دھبے آ جاتے ہیں۔ اس کی وہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جنتیوں کی نشانی ہے، پیشانی پر جو سجدے کے نشان ہونے چاہیے، اس کو ہٹانا نہیں ہے، صاف نہیں کرنا ہے، سمجھ کی خطا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، سیماہم فی وجوہہم، وجہ لفظ ہے عربی میں، اور جبہہ یہ ایک لفظ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی پیشانیوں میں سجدے کے نشان ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہوں گے۔ ارے چہرہ الگ ہے، پیشانی الگ ہے، چہروں پر سجدے کے نشان کیسے ہوتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر کے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ نورانی سا چہرہ ہے۔ ہاں الحمدللہ وہ دور سے سنیوں کے ہی دکھتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، سجدوں کے نشان چہرے پر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چہرے کی رونق بڑھ جاتی، اس کے چہرے کی چمک، اس کی جاذبیت بڑھ جاتی۔ یہ نہیں کہ کالا دھبا بڑھتا ہے، وہ دھبے کی بات نہیں ہے۔ وجوہہم، اللہ نے فرمایا ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے، پیشانیوں کا نہیں ہے۔ بہرحال تو جہاں جہاں یہ سجدے کا ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور شیطان کو دیکھیں مردود قرار دیا گیا، ابلیس کو مردود قرار دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے۔ سجدے سے انکار کیا ہے تو شیطان بن گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کرو، جو سجدے سے بھاگتا ہے وہ شیطان کے ساتھ جاتا ہے، جو سجدے سے بھاگتا ہے وہ شیطان کے پاس جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بات، ایک کینسر ہاسپٹل میں گیا تھا کافی سال پہلے، اپنے نوجوانوں کے ساتھ تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے ہم جایا کرتے تھے۔
تو وہاں مریضوں کو ہم دیکھتے ہیں، اور میں نوجوانوں سے یہ کہتا کہ آپ لوگ ساتھ چلو، دیکھو کینسر میں کیسے کیسے لوگ مبتلا ہیں، ان کے جسموں کو دیکھ کر کبھی اپنے آپ کو شکر بھی بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے صحت رکھا ہے، اور اس بیماری سے پناہ بھی مانگو کہ اللہ ایسی بیماریاں نہ دے تاکہ تمہاری عیاشی ختم ہو جائے، اور دیکھو تو صحیح۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے آج تک 40-45 سال کی عمر کا ایک مرد ہوگا، بستر پر پڑا ہوا، اور اس کی گردن میں بڑی پھوڑی تھی جس سے کنٹینیو خون اور پیپ نکلتا ہی رہتا تھا، اور تکیہ خراب ہوتا رہتا۔ جب ہم گئے تو کئی دنوں سے اس کینسر کے مرض میں مبتلا ہے۔ وہ رونے لگا، کہا کہ دعا کر دیجئے، سب کے لیے دعا کر ہی رہے تھے۔ اس نے ایک جملہ کہا کہ حضرت اتنی دعا کر دیجئے، بہت شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ سر اٹھا کر کے ایک بار سجدہ کروں، لیکن اب میں سجدہ کر نہیں سکتا، سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، سر اس طرح سے جام کر دیا گیا ہے کینسر کی بیماری میں کہ وہ تکیے سے اپنا سر نہیں اٹھا پاتا۔ اس دن دیکھ کر کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ نے جن کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ سجدے سے بھاگ رہے ہیں۔ تمہاری گردنیں سلامت ہے، تمہاری پیشانیاں سلامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ صحت برقرار ہے، اور تم اسی لیے یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتے ہو، بھاری سمجھتے ہو، اور پھر کل قیامت کے دن یہ سجدہ تمہارے لیے بھاری پڑ جائے گا، جو نہیں کرنا نہیں کیا وہ بھاری پڑ جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا جو ان سجدوں کے حساب میں نکل گیا وہ باقی معاملات میں بھی نکل جائے گا، اور جو اس میں پھنس گیا وہ بہت لمبا پھنسے گا۔ اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو اس سے پہلے کہ لوگ تمہاری نماز پڑھ دیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت تعجب کی ہے، آپ کو زندگی بھر کہا گیا ہے کہ سجدہ کر لو، ہر نماز میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعہ میں، سب نمازوں میں آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ مرنے کے بعد جس کی نماز پڑھی جاتی ہے، جنازے کی نماز میں سجدہ ہے؟ نہیں ہے، جنازے کی نماز میں اب سجدہ نہیں ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ تیرے سجدے کا وقت ختم ہو گیا، سجدہ کرنے کا جو تجھے وقت ملا تھا وہ زندگی میں تھا، مرنے کے بعد جو نماز پڑھی جا رہی اس میں بھی سجدہ نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنازہ سامنے ہے تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں ہم جنازے کی،